اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے وہ ایمان کی دولت جو ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جس سے ہم سرفراز ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکبادی دی تھی اور کیا فرمایا تھا؟ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک تم اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق۔ پھر فرمایا وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ اس انسان کو مبارک جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں علل اعلان یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، اور دیکھا ہوگا کسی کو خواب میں زیارت ہوئی ہوگی مگر ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم پورے دل کے انشراح کے ساتھ، قلبی طمانینت کے ساتھ، دماغ کی آمادگی کے ساتھ، بغیر کسی شک کے اعلان کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نبی برحق۔ لہذا ہم اس کیٹیگری میں شامل، ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں جس کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد کی ہے۔ آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھے کیسی خوشیاں ان کو ہوتی ہے، کیسی شانتی اور کیسا سکون انہیں ملتا ہے۔ اس سے پہلے زندگی کے تمام وسائل سے وہ زندگی گزار رہے تھے مگر اتنی خوشی اور سکون نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے میں تو ان کو کیا نعمت ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، میری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان تمام اعمال کو سیکھنا ہوگا جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا، اور ان تمام برے کاموں سے بچنا ہوگا جن برے کاموں کا برا ہونا اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ جتنے کام حرام کر دیے وہ بھی سیکھنے ہوں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور جتنے کام لازم کر دیے ان کو سیکھنا ہوگا، ان کو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کرنے والے کاموں کو کر رہا ہے اور حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے وہ مکمل مسلمان نہیں، اور اگر کوئی حرام کاموں سے تو بچتا ہے مگر جو کام اللہ نے کرنے کو حکم دیا وہ کرنے کو، وہ بھی مکمل مسلمان نہیں۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی کھانے کو کہتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے۔ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، دوائی کھانا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کی ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی تھی، چاہے انسان کی ذات کو، چاہے جسم کو، چاہے عقل کو، چاہے خاندان کو، چاہے سوسائٹی کو۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے کو حرام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان کے لیے بڑی فائدہ مند تھی مگر اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی حرام کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا۔ اب اللہ نے شرک کو حرام کیا۔ شرک کے معنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کو مشکل کلا اور حل المشکلات ماننا۔ اس کائنات میں فیصلہ صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اسلام میں حرام کر دی گئی، شراب پینا اسلام میں حرام کر دیا گیا کیونکہ انسان کی صحت کے لیے مضر، زنا کاری اسلام کے لیے حرام کر دیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل وجود میں آئے گی جس نسل کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زنا کاری نام ہے دراصل تھوڑی دیر کے لیے دو اجنبی مرد اور عورت لذت اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کوئی عورت دوسرے کسی مرد کی وفادار نہیں رہے گی، کوئی مرد کسی عورت کا وفادار نہیں رہے گی۔ زنا کاری کے نتیجے میں سوسائٹی میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے زناکاری کو حرام کیا۔ انسان کے اندر جو جنسی طاقت اللہ نے رکھی، جنسی چاہت، اللہ نے اس کا حل نکالا۔ نکاح کرو، چاہے تم 1 کرو، چاہے تم 2 کرو، چاہے تم 3 کرو، چاہے 4 کرو، مگر زناکاری مت کرنا۔ ڈانس کو اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ شراب نوشی کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ رشوت خوری کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ سود خوری کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ جسم میں جتنی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے استعمال کی حدیں طے کر دی ہیں۔ تم آنکھ سے دیکھو گے مگر کون کون سی چیزیں دیکھنا تمہیں حرام، تم کان سے سننا ہو مگر کون کون سی چیزیں تمہارے حرام، تم زبان سے بولتے ہو مگر اسے کیا کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا ہے۔ اللہ نے حد بندیاں طے کر دی ہیں کیونکہ باڈی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ابھی آج رات ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو ڈانس ہوئے ہیں، جو شراب خوریاں ہوئی ہیں، جو بدکاریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد انسان کو تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا، اور وہ کس طرح سے قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کے معافیا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ابھی اپنے عذاب کو روکے ہوئے،
ان انسانوں کو اس زمین پر رہنے کا حق کیا ہے جو انسان اس خوبصورت زمین کو نافرمانیوں سے بھرنے کو تیار ہے؟ اور وہ لوگ جو اس نافرمانی کو پھیلا رہے ہیں، ان سے زیادہ مجرم کون ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی خوبصورت کائنات اس لیے نہیں تھی کہ اس کو زناکاریوں سے بھر دیا جائے، اس کو ڈانسوں سے بھر دیا جائے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے تک، اس کے بعد پھر تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب میں دیکھتا ہوں کسی خطے کے لوگ میری نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے میں راستہ کھول دیتا ہوں، کرنے دو بار رہا، اس کے بعد میرا فیصلہ آتا ہے، میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل کو فنا کیا گیا، قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، سلطنت روما کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ کی طاقت بے نیاز ہے۔ اللہ ایک طرف سے اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی عطا کو بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی طاقت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، دولت ملی، اس کو عیاشوں پر خرچ کرنے کے بعد پھر سمجھ لینا چاہیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کا عذاب اگر رکا ہوا ہے تو نہ جانے کن کی دعاؤں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ پھر جب آئے گا اور نہ جانے کس شکل میں آئے گا۔ وہ کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، وہ کبھی طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیلابوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے سنبھلنے کو تیار نہیں تو میں اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی ہو، اخلاق والی زندگی ہو، حیا والی زندگی ہو، تہذیب والی زندگی ہو، مہذب زندگی ہو۔ ہماری زندگی سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر افسر ہوں تو مسلمان افسر، دیانتدار افسر بن کر وہاں افسری چلائیں۔ اگر ہم چھوٹے ملازم ہیں تو جو ہماری ڈیوٹیاں وہ ہم اپنی اس کرسی کو، اپنی اس ملازمت کو لوگوں کو دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو اپنی دکان کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، لوگوں کو فراڈ مال نہیں بیچیں گے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں وہ خالق کا بندہ بن کر اور مخلوق کے لیے شفیق بن کر زندگی گزارے تو کامیاب زندگی ہوگی، اور اگر نہیں اور ساری قوم کا حال اس طرح سے بگڑتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ شانو کا فیصلہ کب کیا فیصلہ ہوگا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلی قومیں اس طرح تباہ کی ہیں جب سدھرتے نہیں تھے، اور جب سدھار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، اس حج فرماتے کے بعد اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطاب کیا تھا ان تمام انسانوں کو، ان انسانوں میں کچھ خطاب تو تمام انسانوں کے لیے تھا اور کچھ خاص خطاب صرف ایمان والوں کے لیے تھا۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا، انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وہاں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ پھر ساتھ میں فرمایا تھا وَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں وہاں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جب دیکھوں گا میری امت آ رہی ہے، میں فخر کروں گا دوسری قوموں پر، دیکھو میری امت کے افراد کیسے ہیں۔ اپنی امت کے صالح حکمرانوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں کے حکمران ایسے نہیں ہوں گے۔ اپنی امت کے صالح جوانوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں کے جوان ایسے نہیں ہوں گے۔ اپنی امت کے پاک دامن بیٹیوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں میں ایسی پاک دامن عورتیں نہیں ہوں گی۔ اپنی امت کے پاک باز غریبوں میں فخر کروں گا، دوسری قوموں میں ایسے نہیں۔ میں فخر کروں گا اپنی امت کو دیکھ کر، مگر ساتھ میں فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس اس حال میں پہنچو کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا انی مقاصر بکم الامم، انی فرضتکم علی الحوض ومقاصر بکم الامم فلا تصودوا وجہی، خبردار تم ایسی زندگی لے کر مت آنا تمہاری وجہ سے میرا سر وہاں نیچے ہو جائے، تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شکوہ آ جائے، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ نیچے ہو جائے، ایسی زندگی لے کر کے نہیں آئے۔ میرے بھائی، ہم عہد کر کے اٹھیں گے، ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے کیا زندگی لے کر آئے تم میرے امتی ہو، تمہیں اپنی عیاشیں زیادہ پسند تھی، تم یہود و نصارہ کی نکالی پر خوش ہوتے تھے، ایک طرف سے میرا حکم تھا، ایک طرف سے تمہارا فیشن تھا، تم فیشن اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے۔ میں کہتا تھا یہ مت کرو، وہ چھوڑنے کو تم تیار نہیں تھے، تمہارا ڈاکٹر کہتا تھا مت کرو، تم چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے۔
اس وقت کی اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہم آج انشاءاللہ عہد کریں گے، یا اللہ جمعے کا وقت ہے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ تسلیم ہے کہ ایمان کمزور ہے، مگر یا اللہ ہمارا اعلان ہے ہم ایمان والے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً، ہم نے اپنے کانوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً، ہم نے اپنے ہاتھ سے غلطیاں کی ہوں گی یقیناً، ہم نے خرچ کرنے میں غلطیاں کی ہوں گی یقیناً، مگر یا اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانا، یا اللہ آپ کے نبی کے علاوہ ہم کسی اور کو فالو نہیں کریں گے۔ کم سے کم ہمیں تو اتنا فخر ہے کہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہمارے کسی اور کے سامنے نہیں جھکی ہے۔ تو یا اللہ بس اسی ایمان کو ہم قبول کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے گھر میں ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ایک پاک باز، ایک صالح، ایک پسندیدہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں قابل قبول مسلمان کی زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔